السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد جو ہے 100% آپ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، 100% آپ لوگوں کو جو ہے کامیابی دینا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی. ہمیں پیدا کرنے والی ذات ایشور کی ہے. ایشور جس کو ہم عربی کے اندر اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالی کی ذات. آپ کی زبان کے اندر، ہندو زبان کے اندر، ہندی کے اندر اس کو ایشور کہا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا، ہماری پوری زندگی اس پیدا کرنے والے کو پہچانتی نہیں ہے. ہم نے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. ہم اس لیے ایک مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے ایک ہندو ہیں کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایشور ہے کون. تو ہم آپ کے پاس اس ایشور یعنی اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں بتانے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے ہندو مسلمان بھی نہیں جانتے. اور ہم آپ سے کوئی بھی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آئے. ہم آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم آپ کو ایک زندگی بخشنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب سے کہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور آپ میں برابر ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو سے سمجھتے ہیں نا؟ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ تعالیٰ ایشور کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہم ایشور کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. ہم مورتیوں کو نہیں پوجیں گے، ہم ایک ایشور کی عبادت کریں گے. میرے پیارے بھائیوں، آپ کے پاس جو دعوت لے کر ہم آئے ہیں وہ دعوت صرف یہی دعوت ہے کہ جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ ایشور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہے، ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا. جو لوگ ایشور کو نہ سمجھی کی بنا پر مورتیوں کو پوجتے ہیں، جو لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں ہماری مدد کریں گے، یہ مورتیاں جو ہے ہماری مشکل کشائی کریں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ لوگ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی اپنے ہندو دھرم کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کبھی بھی؟ آپ کو پتا ہے ہندو دھرموں کے اندر کتنی ویدیں ہیں؟ وید کا نام سنا ہے؟ کون کون سی وید ہے؟ ہم دونوں پڑھے ہیں، ہمارے کو پتہ نہیں پتا. ماؤں بہنوں میں سے کسی کو پتا ہے؟ اماں جی آپ کو پتا ہے؟ کبھی ویدیں دیکھی ہیں؟ کبھی نہیں دیکھی. ویدوں کے ساتھ ساتھ گیتا بہت بڑی کتاب ہے، سنا ہوگا نام گیتا کا؟ بھائیوں آپ نے بھی سنا ہے، اماں جی آپ لوگوں نے بھی سنا ہے گیتا، ہے نا؟ کبھی گیتا کو نہیں پڑھا نا؟ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ مورتی کو پوجتے ہیں اور اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، حقیقت کے اندر وہ گیتا کے خلاف جا رہے ہیں. آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ تو میں اس بات کو دعوت دینے کے لیے اپنے ساتھ گیتا بھی لایا ہوں، تاکہ آج آپ کو ہندوؤں کی کتاب گیتا سے، یعنی آپ کی مذہبی بڑی کتاب گیتا سے یہ ثابت کر دوں کہ جو اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ، ایک ایشور کی عبادت ہوگی اور مورتی پوجا حرام ہے، یہ بات گیتا کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. یہ بات کس میں لکھی ہے؟ گیتا کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور میں اپنے ساتھ گیتا لایا ہوں اور آپ کو زیارت بھی کروا دیتا ہوں آپ کی ہندو کتاب کی. یہ ہے شریمد بھگوت گیتا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہنیں بھی. یہ ہے شریمد بھگوت گیتا. آپ لوگ سب اس کو مانتے ہیں؟
آپ کو سب کا اس کے اوپر آپ کا دھرم ہے نا اس پر. Yes, sir. اب یہ جو کتاب کہے گی تو اس کو آپ مانیں گے. یہ کتاب جو کہے گی, یہ مقدس کتاب جو کہے گی, اماں جی وہ بات مانیں گی, Yes, sir. ہے نا پیارے بھائی؟ Yes, sir. بھگوت گیتا جو کہے گی, یہ شریمد بھگوت گیتا, آپ ہندو ہو, اگر یہ شریمد بھگوت گیتا, میں نہیں کہتا, یہ شریمد گیتا بھگوت گیتا رامائن رام جس بات کا آپ کو حکم دیں گے آپ کو ماننا ہوگا. یہ میرے گھر کی نہیں چھپی ہوئی کتاب, یہ شارے سوامی رام سکھ داس کی ہے, اور یہ کراچی کے مندر سے چھپی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے باب ہفتم 7ویں باب کے اندر, اور اس کے لائن نمبر 20 کے اندر, 7ویں باب کی لائن نمبر 20 کے اندر صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ, وہ تمام لوگ جو گمراہی کے اندر چلے گئے, گمراہ ہو گئے, وہ تمام لوگ گمراہ ہو گئے ہیں کہ جو لوگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں, ایشور کو چھوڑ کر باقی مورتی پوجنے والے ہیں, وہ سارے لوگ کم عقل لوگ ہیں. اور یہی بات اسلام کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ایشور ایک ہے, ایشور ایک ہے. اللہ الصمد, ایشور بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے پہلے کوئی تھا, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کے کوئی بعد ہوگا, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, یعنی نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے, نہ یہ کسی کا بیٹا ہے. ایشور وہ ہے کہ اس کو کسی نے جنم نہیں دیا. آپ جانتے ہیں ہم مورتی بناتے ہیں, اماں جی ہم مورتی بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہیں. کبھی مورتی نے آپ سے گفتگو کی ہے؟ بھائی جان میں مورتی بناتا ہوں, مورتی کیا مجھ سے گفتگو کرے گی؟ مورتی مجھ سے بات کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, مورتی کیا مجھے کوئی چیز سامان اٹھا کر دے سکتی ہے؟ مورتی کو تو میں نے بنایا. اب یہ میرے ہاتھ کی مورتی بنی ہوئی میری مشکل کشائی کے لیے, اور میری بھگوان کہاں سے ہو گئی؟ ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کے اندر پڑھیں گے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے باب 10 اور شلوکا نمبر 3, شریمد بھگوت گیتا باب 10 شلوکا نمبر 3 کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ جانتے ہیں جو ایشور کی پوجا کرتے ہیں, ایشور کی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, وہ جانتے کہ وہ پیدا نہیں ہوا. کیا جانتے؟ وہ پیدا نہیں ہوا, اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے. یہی بات قرآن مجید کہتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے نکلا, نہ اس کو کوئی باپ ہے, نہ اس کو کوئی بیٹا ہے. تو آپ کا شریمد بھگوت گیتا یہ کہتی ہے کہ آپ جو حضرات بھی, جو لوگ بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں, وہ اندھیروں میں ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ اندھیروں میں ہیں. یعنی اردو میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہ ہیں. اماں جی بھگوت گیتا کہہ رہی ہے کہ جو لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں. تو پیارے بھائی, آپ بھگوت گیتا کو مانتے ہو تو بھگوت گیتا کی اس بات کو مانو گے؟ مانو گے نا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہا, بھگوت گیتا ساتھ لایا ہوں اپنے, تاکہ میرے پیارے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آپ نے بہت سارے ہندو بھائیوں سے یہ سنا ہوگا کہ کوئی ہندو بھائی کہتا ہے کہ جی بھگوان 10 ہیں, کوئی کہتا ہے 100 ہے, اور ہندوستان کے اندر 2 کروڑ بھگوان مشہور ہیں. کتنے؟ 2 کروڑ. وہ سارے ہندو بھائی بھگوت گیتا کے خلاف ہیں. سارے ہندو بھائی بھگوت گیتا کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے آپ کے اندر, وید ہے, رگ وید, یجر وید, سام وید اور اتھرا وید. رگ وید کے اندر, رگ وید میں 40ویں باب کے اندر, کتنے باب میں؟ 40ویں باب کے اندر, اور اس کے پراتما نمبر 9 کے اندر صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے رگ وید کے اندر کہ جو لوگ بھی سمبھاوتی کو پوچھتے ہیں, یہ سمبھاوتی یہ وید کی زبان ہے, سنسکرت زبان کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ سنسکرت زبان. یہ وید اصلی زبان میں کون سی زبان میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ سنسکرت, سنسکرت زبان میں. تو اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ سمبھاوتی کو پوچھتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ سمبھاوتی کیا ہے؟
संभावती वो है कि जो हाथ से बनी हुई चीजों को पूछते हैं, मूर्ति हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, चट्टान हो गई, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, लकड़ी की चीजें हो गई, घर का बनी हुई चीजें हो गई, तो जो अपने हाथों से इसको पूछते हैं वो सब के सब गुमराह हैं। और साफ तौर पर यजुर्वेद के अंदर ये साफ तौर पर लिखा है, 30वें बाब के प्रार्थना नंबर 33 के अंदर लिखा है कि ना तस्य प्रार्थना अस्ति। क्या लिखा है? मेरी बहनें मेरी बात सुने, अपनी बातें ना करें, कि ना तस्य प्रार्थना अस्ति, कि जो भी ईश्वर को मानता है वो ये बात सुने कि न तस्मिया प्रार्थना अस्ति, कि ईश्वर का कोई भी शरीक नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो सबका पालने वाला है, सबका पैदा करने वाला है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने यानी ईश्वर ने जमीन पर इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए एक कल्कि अवतार भेजा है। जानते हैं कल्कि अवतार को? कौन कौन जानता है? आप लोगों में से वो कल्कि अवतार को जानता है? नहीं जानता। आपकी मजहबी किताब के अंदर यानी उस किताब का नाम है पौराना। ये वाली निकाल दो सबसे। आपकी मजहबी किताब के अंदर जो पौराण है, भगवत पौराणा के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि आखिरी कल की अवतार आएगा। ये श्रीमद् भगवत महापुराणा, यह आपकी मजहब की एक बुनियादी किताब है। इसके अंदर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि आखिरी कल की अवतार आएगा और जग से जुल्म और ज्यादती को दूर कर देगा और अमन पैदा कर देगा। और वो आखिरी कल की अवतार कौन? मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी भगवत महापुराणा के अंदर साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है। और भगवत पुराणा के श्लोका नंबर 4 के अंदर, खंड नंबर 2 के अंदर, अध्याय नंबर 2, श्लोका नंबर 4, खंड 2, अध्याय 6 के अंदर साफ तौर पर यह लिखा है कि वो आखिरी कल की अवतार आएगा, अरब की जमीन पर आएगा और उसकी मां का नाम होगा सोमती। क्या होगा? उसकी मां का नाम क्या होगा? सोमती। ये संस्कृत ज़बान, ये आपकी मजहब की किताब है श्रीमद् भगवत महापुराणा, जो आपने शायद कभी भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये किताब है ना, ये किताब का हवाला मैं आपको दे रहा हूं। भगवत पुराणा के अंदर अध्याय 2 श्लोका 4 के अंदर लिखा हुआ है कि उसके मां का नाम सुमति होगा। अब आप क्या इस किताब पर ईमान रखते हो या आपकी मजहबी किताब है? मानते हो ना इसको? वेदों को भी मानते हो, और जो वेदों को नहीं मानता वो सही हिंदू नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू बनना चाहते हो तो फिर आपको वेदों की, ग्रंथ की और इसी तरीके से जो है मजहबी किताबों की बात माननी पड़ेगी। इस किताब के अंदर यानी भगवत पुराणा में यह लिखा है कि उसकी मां का नाम सोमती होगा। यह सोमती जबान संस्कृत का लफ्ज है। जब हम इसको तर्जुमा करते हैं अरबी के अंदर तो बनता है आमना। सोमती का मतलब है उर्दू के अंदर अमन वाली, अमन फैलाने वाली। क्या बनता है? अमन फैलाने वाली। तो जब हम अरबी में नाम लेते हैं, इसका बदलते हैं, तो इसका बनता है आमना। और आखिरी कल की अवतार मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम, अम्मी का नाम आमना था। ये कौन कह रहा है? ये आपकी मजहबी किताब कह रही है। याद रखें कि ये बातें जो मैं कह रहा हूं, आप मरने के बाद ईश्वर को कह नहीं सकते कि अल्लाह हमें कोई समझाने वाला नहीं आया। आज आपके ऊपर यह बात खुलकर सामने आ गई कि इस वक्त अगर कोई धर्म हिंदू धर्म की वो कर रहा है तो वो इस्लाम है। और हिंदू धर्म ये कह रहा है कि इस्लाम वो दीन है कि जिसे आपको कबूल करना है, ये आपका धर्म कह रहा है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा। मेरे हाथ में कुरान मजीद नहीं है, मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत पुराणा है। मैंने अभी आपको गीता दिखाई है। मेरे पास जो है वो वेदाएं भी मौजूद है बैग के अंदर, वेदा भी दिखा सकता हूं। वेदों के अंदर भी ये साफ तौर पर लिखा है। अगर आप वेद पढ़ें, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सी वेद है चौथी? इथरावेद। इथरावेद के अंदर खंड नंबर 147 के अंदर 147 के अंदर साफ तौर पर तकरीबन 10 जो है वो अश्लोक हैं। कितने हैं? 10 से 14 अश्लोक हैं। उस 10 से 14 अश्लोक के अंदर साफ तौर पर यह लिखा है कि सुनो ये लोगों। क्या लिखा है? सुनो ये लोगों,
ایک شخص آئے گا وہ کورم ہوگا. کیا ہوگا وہ کورم ہوگا. کورم سنسکرت زبان کے اندر کہتے ہیں امن کا علم بردار, امن پھیلانے والا. ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے اندر پوری دنیا کے اندر فسادات تھے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے امن پھیلا دیا. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ مجھے مت دیکھو, اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کسی اور کو مت دیکھو. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث کو دیکھو, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جس کا ذکر آپ کی کتاب بھگوت پورانا کے اندر اور جو ہے یجروید کے اندر, اتھرا وید کے اندر اور مہا بھورانا کے اندر صاف طور پر لکھا ہے آخری کلکی اوتار کے نام سے. تو میرے بھائیوں, میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اگر سچے ہندو ہیں, ہے نا, اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہندو تعلیمات کے مطابق آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایشور ایک ہے. آپ مانتے؟ گیتا کے حوالے سے گیتا کہہ رہی ہے ایشور ایک ہے. اگر کسی کو اردو پڑھنے آتی ہے میں دکھا سکتا ہوں, کسی کو انگریزی آتی ہے وہ بھی دکھا سکتا ہوں میں, کسی کو اگر سنسکرت پڑھنے آتی ہے وہ بھی دکھا سکتا ہوں. تو آپ کی ویدیں کیا کہہ رہی ہے میری ماں اور بہنوں؟ ویدیں کیا کہتی ہیں؟ ایشور کتنا ہے؟ ایک ہے. اما جی ایشور ایک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور اس کے آخری نبی ویدیں یہ کہتی ہے کہ آخری کلکی اوتار آئے گا. آخری کلکی اوتار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلکی اوتار ہے. تو کیا آپ ایشور کو ایک مانتے ہو؟ اس کتاب کے اوپر مانتے ہوئے ایشور کو ایک مانتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ ایشور کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا ہے؟ مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ گیتا آپ کو کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ گیتا کہہ رہی ہے کہ ایشور ایک ہے. شریمد بھگوت گیتا یہ کہہ رہی ہے کہ ایشور ایک ہے. آپ لوگ مانتے ہیں کہ ایشور ایک ہے؟ آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آخری کلکی اوتار جس کا ذکر جو ہے شریمد بھگوت مہا پرانا کے اندر ذکر کیا گیا آخری کلکی اوتار کے نام سے, کہ آخری کلکی اوتار آئے گا اور اے ہندوؤں آپ سب کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے. تو کیا آپ اس کتاب کے حوالے سے آخری کلکی اوتار کو مانتے ہو جس کا ذکر جو ہے وہ یجروید اور اتھرا وید کے اندر موجود ہے؟ مانتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ لوگ ہمیشہ کی آگ سے, جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ میں ایک آگ جلا دیتا ہوں کنویں کے اندر اور آپ لوگ سب اس کے اندر 15-15 منٹ رہو اور میں آپ لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے دوں گا, تو کوئی تیار ہوگا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا. دیکھیں پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایشور نے جو دین دے کر آسمان سے نازل کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کا دین ہے. اور اس کے بارے میں آپ کی مذہبی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ وہ دین سچا ہے. تو اگر آپ ہمیشہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو, ایشور کو اگر ایک ماننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ ایشور کے پکے ماننے والے ہو جائیں گے, اور آپ سچے ہندو اسی صورت میں ہوں گے کہ جب آپ ایشور کو ایک مانیں گے. شریمد بھگوت گیتا کے اندر لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. اور جو لوگ ایشور کے علاوہ بہت سارے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں, مورتیوں کو پوجتے ہیں, وہ سب غلط کرتے ہیں, وہ گمراہ ہیں اور تاریکیوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب کو مانتے ہوئے ایشور کے ایک ہونے پر ایمان لے آئیں. ایشور کے ایک ہونے پر ایمان لے آتے. میرا نام محمد حسین میمن ہے. محمد حسین میمن آپ کو اپنی کوئی ذاتی بات نہیں بتا رہا. محمد حسین میمن نے شریمد بھگوت گیتا کا حوالہ دے دیا ہے. اگر آپ سچے ہندو ہیں, آپ میں سے کون کون سچا ہندو ہے کتابوں کو ماننے والا ہندوؤں کی؟ ہاتھ اٹھائے. بہنوں میں سے کون پکی ہندو ہے نا؟ پکی ہندو ہے نا؟ تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایشور ایک ہے. آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ مورتی کی پوجا حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا, شریمد بھگوت گیتا کہہ رہی ہے. آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آخری کلکی اوتار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور آپ اگر ان پر ایمان لے آئیں گے تو آپ سمجھ لیں پکا ہندو ہونے کا ثبوت دے دیں گے. تو آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ کون ایسا میرا بھائی اور بہن ہے کہ جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایشور ایک ہے؟
مانتے ہیں آپ میری بہنیں؟ ایشور ایک ہے، مانتی ہے نا ماں بہنیں میری؟ ایشور ایک ہے. آپ یہ مانتے ہو کہ ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پوجا نہیں ہے. کس کی پوجا ہے؟ ایشور کی. مورتی پوجا حرام. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود سوچو، آپ لوگ خود سوچو. امی آپ خود سوچیں. اماں جی، ایک چیز ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ ہمارا بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ بنایا میں نے، ہے نا؟ بنایا میں نے. اماں جی بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے، وہ میرا بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھگوان تو وہ ہوگا جس نے مجھے بنایا، ہے نا؟ میرا بھگوان تو وہ ہوگا جس نے مجھے بنایا، اس زمین اور آسمان کو بنایا، اس چاند سورج کو اور پوری اس دنیا کو بنایا. وہ میرا بھگوان کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا اور جدھر میں نے چھوڑ دیا وہ ادھر ہی رہنا پڑے گا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ عقل والے لوگ ہو، آپ کے اندر عقل ہے ماشاءاللہ، دنیا جانتے ہو. آپ لوگ بھی الحمدللہ عقل والی ہیں. تو آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ آپ کی مذہبی کتاب شریمد بھگوت گیتا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آؤ اس بات کی طرف کہ ایک ایشور کی، ایک اللہ تعالیٰ کی پوجا ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. تو میرا بھائی کون یہ مانتا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت ہوگی؟ سب مانتے ہیں ماشاءاللہ ہیں، سب اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. بابا جی ایک ایشور کی عبادت، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اگر آپ منع کریں گے، اگر آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہندو نہیں ہیں، پھر آپ نے بھگوت گیتا کے خلاف ورزی کی. سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے. اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے، آپ لوگوں میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے؟ ہمیشہ کی کامیابی اس کو مل جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور دنیا کے بعد کی جو دوسرا ایک زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے. کون مانتا ہے اس کو؟ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے. اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے، ایک جملہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس جملے کے اندر آپ نے گیتاؤں پر بھی عمل کر دیا، شریمد بھگوت گیتا پر بھی، یجروید، ساموید، اتھراوید، رگ وید پر بھی، اور آپ نے شریمد بھگوت مہا پرانا پر بھی عمل کر دیا کہ آپ نے ایشور کو ایک مان لیا اور آپ نے جو ہے ہندو دھرم کی بات مانتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا. اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. آپ کو سلامتی دنیا میں بھی ہوگی، آپ کی سلامتی آخرت کے اندر بھی ہوگی. آپ لوگوں میں سے کون ایسا پیارا بھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین، جس کا ذکر خود یہ بھگوت گیتا کرتی ہے، وہ قبول کرتا ہے؟ صرف ایک جملہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا کون بھائی کلمہ پڑھے گا اور ہمیشہ کی نجات کے اندر آ جائے گا، جنت الفردوس کا؟ آپ پڑھیں گے ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے پڑھیں ماشاءاللہ، پڑھے لا اشہد ان لا الہ، اشہد، کلمہ میں پڑھ کے دوں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ. اب اس کی گواہی دیں، اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ ایشور ایک ہے، یس سر. اللہ ایک ہے، اور اس کا آخری نبی، اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون ہے؟ محمد رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الحمدللہ آپ نے اپنی ویدوں کی تعلیمات پر پڑھتے ہوئے الحمدللہ آپ آج مسلمان ہیں. آج آپ ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تھا. آج آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. آج آپ ایسے ہو چکے ہیں، اگر آج آپ کو موت آتی ہے تو آپ سیدھا جو ہے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے بھائی جان، مبارک کرے اللہ تعالیٰ آپ کے کلمے کو. کون میرا دوسرا بھائی پڑھتا ہے؟ کون ہمیشہ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اپنے ویداؤں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے؟ کون ہے بھائی؟ ایک کلمہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے نجات کی خلاصہ. کون ہے میرا بھائی جو کلمہ پڑھتا ہے اور ہمیشہ کی کامیاب والی زندگی ویداؤں کے اوپر عمل کرتے ہوئے کر سکتا ہے؟ ایک جملہ آپ کو جہنم سے بچا دے گا. کون ہے؟ میری بہن ہے کوئی ایسی کہ جو کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہونا چاہتی ہے اور ایک ایشور کو ماننا چاہتی ہے؟ ایک ایشور کو، اس ایشور کو جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اس کو نہیں بنایا. اماں جی آپ کلمہ پڑھیں گی؟
मैं पढ़ाऊं, आप खड़ी हो जाए। आप लोग सब पढ़े ला, मैं पढ़ा रहा हूं ला, आप लोगों में सब तैयार है माशाल्लाह। ला इला इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हमेशा की जिंदगी को अब जो है खूबसूरत बना दिया है। यानी आप लोगों ने अपनी वेदों पर अमल करते हुए एक ईश्वर की इबादत का वादा कर लिया है। किसका वादा किया है? एक ईश्वर की। तो प्यारे मेरे भाइयों, क्या आप भगवत गीता पर अमल करते हुए एक ईश्वर की इबादत नहीं करेंगे? बताइए, सोचे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज तो आपके वेदें आ चुकी हैं, है? मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि आप सच्चे हिंदू नहीं हैं। आप अगर सच्चे हिंदू हैं तो आप खड़े होकर इस बात की शहादत दें कि ईश्वर एक है। क्यों नहीं दे रहे? है ना? तो खड़े होकर ये कह दे अशहदु, खड़े हो जाए माशाल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात की एक गवाही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हुए हैं। यानी आपने ये इरादा कर लिया कि एक ईश्वर की इबादत होगी और अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत होगी। देखें ये कितनी मुख्तसर सी जिंदगी है। सोचें कि अगर अभी हमारी रूह कब्ज हो जाती है और मर जाते हैं, हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे? ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत संजीदा की बात है। जिंदगी बसर हो चुकी है मेरी बहन, हमारी जिंदगी हमारी खत्म हो चुकी है अम्मा, अब बाकी नहीं है, जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो अब ईश्वर की बात मानते हुए क्यों हम इतना दूर हो रहे हैं? हम ईश्वर की बात मानते हुए हम इस्लाम को कबूल करें, हमारे सारे जिंदगी के गुनाहों को ईश्वर माफ कर देगा। क्या आप चाहती नहीं हो? हैं? बताएं कि आप लोग नहीं चाहते मेरे भाइयों? अगर कोई सवाल हो आपके ज़हन में, आप मुझसे कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, आप मुझे सवाल कर सकते हैं, मेरी बहनें भी कर सकती है, मेरे भाई भी कर सकते हैं। क्या कह रही हैं? बोले हम घास और कनकी काटने के लिए, वो तो कुछ नहीं, आप घास और कनकी काटने के लिए हो ना, तो कलमा पढ़ लेने से हमेशा की आग से अल्लाह ताला आपको निजात दे देगा। आग से, जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग समझती है ना? जहन्नम की आग से निजात। आप ये जो काम कर रही हो करो, लेकिन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, एक अल्लाह ताला की, ईश्वर की फरमा बरदार बंदी बन जाओ। पता नहीं आज की रात किसकी आखिरी रात हो, है ना? आज की रात किसकी आखिरी रात हो, फिर वो क्या करेगा? तो मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचाया है कि एक ईश्वर की इबादत होगी, या आपने वादा किया है भाई? एक ईश्वर की इबादत और आखिरी कल की अवतार की बात मानी जाएगी, जिसको अरबी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और साफ तौर पर वेदाओं के अंदर यह बात लिखी हुई है कि वो जो आखिरी कल की अवतार होगा उसका नाम होगा मोहम्मद, होगा उसका नाम। क्या होगा? मोहम्मद। अब कोई शख्स ये जाने की मोहम्मद कौन है, तो मोहम्मद आखिरी नबी जो ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको हिंदू किताबों पर अमल करते हुए इनकी बात माननी चाहिए। तो ये चंद गुफ्तगू थी। अम्मा जी, आप दिल के अंदर इस बात को दोहराएं, दिल के अंदर बोलो, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुसलमान हो चुकी हो, आप एक ईश्वर को मानने लग गई हो, आप एक ईश्वर की इबादत करोगी। और आज अभी एक अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाहों को, जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया, सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। आपसे मैं दुआ करता हूं आपके लिए, और जिन लोगों भाइयों ने कलमा पढ़ा है, अल्लाह पाक आप लोगों को मरते दम तक सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को मरते दम तक खुश रखे।
اور گناہوں سے معافی مانگے اپنے اللہ سے. اللہ زندگی بھر کیسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ پیدا تو نے کیا اور ہم نے کسی اور کی پوجا کی ہے. پیدا ایشور نے کیا اور پوجا مورتیوں کی ہے. سمجھ رہی ہو میری بہن؟ پیدا ایشور نے کیا ہے اور پوجا کسی اور کی ہو رہی ہے. دیکھو دین اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ جو آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہی دعوت میں آپ کو دینے آیا ہوں, یہی میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. اللہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اسلام کے منور نور سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم سب سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی بات اگر آپ نے مجھے کہنی ہے تو آپ کہہ سکتی ہو. آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہے. ویسے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے نا. یہ چند میری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ ہی کی ہندوؤں کی کتابوں سے میں نے نقل کی ہیں. اللہ کرے, اللہ تعالیٰ کرے, ایشور کرے اس بات کو کہ آپ لوگ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.